اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میری محترم بیٹیوں بہنوں، اللہ نے زندگی میں ذریعے غم رمضان دیا جس کے 15 دن گزر گئے، آدھا رمضان ختم ہو گیا، آدھا رہ گیا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کی ہر گھنٹے کو، منٹ کو، سیکنڈ کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں پچھلے سال یہاں تھی، اب وہ دوسرے جہان میں چلی گئی۔ اللہ ہی جانتے ہیں یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو یا آگے بھی زندگی ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ بقیہ رمضان بہترین بن جائے۔ آج کل رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، فرشتے اس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، سورج کے غروب تک یہ 70,000 فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جو سرکش شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا گیا تاکہ میری امت کے میرے مسجد بھری ہوئی ہے، سارا سال مسجد میں نہیں آتا لیکن رمضان میں اس نے بھی مسجد چھپائی ہوئی ہے، اور آج کل مٹی بھی سونے کے بھاؤ ہے، خسو خواہشات وقتین کے یہ بھی قیمتی ہے۔ آج کل کی آئیں یہ بھی رنگ لانے والی ہے، اور آج کل کا آج کل سیزن ہے، سیزن میں محنت کرتے ہیں حلوائی، عید کے دنوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، مٹھائی والے درزی بڑی محنت کرتے ہیں، کمائی کے دن ہیں کہ آپ سو نہیں سکتے، بارش آ جائے تو ڈرائیور، ٹیکسی والے، ٹانگے والے، رکشے والے کمائیاں کرتے ہیں۔ جب کمائی کا وقت ہوتا ہے تو کھانا بھی آئے تو دکاندار کھانا ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ایسی دیکھے جمع ہو جائے، دل صاف ہو جائے، لہو پاک ہو جائے۔ رب العالمین دل کی ویرانی اور اجاڑ کو ختم کر اور پاک جسم یہ خوشبودار بن جائے، وہ ویران جو ہے ویرانگیاں آبادیوں سے بدل جائے، وہ جو زمین گندی ہو چکی ہوتی ہے پھر وہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پر سانپ بچھو، وہ
مشکل ہے، لیکن روح جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہے، اس موقع پر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ افطاری کے ٹائم میں دو خوشیاں، ایک افطار کی چیزیں جس کی خوشی، دوسرا رحمان قیامت کے دن جو بدلہ دے، ریان کے دروازے تھے روزے دار گزرے ہوئے، سیدھا اوپر چلا جاتا ہے اور پھل اوپر فضا میں لگتا ہے گندگی سے پاک۔ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے، یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، سردی میں کھاؤ، گرمی میں کھاؤ، امیر کھائے، غریب کھائے، اس کے ساتھ اسے یہ ذخیرہ ہے، اس کو اللہ نے قوت کا دریا بنایا کھجور۔ لیکن افطاری کے ٹائم اللہ کے نبی اگر عجوہ کھجور ہو جائے تو کیا ہی کہنا، جس کے درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا، اس کے فرمایا یہ عام درخت نہیں ہے، یہ عام کھجور نہیں۔ اور پھر فرمایا اگر کھجور نہیں ہے پانی پی، فَإِنَّهَا طَهُورٌ، پانی مطہر ہے، رہے سہے اندر کے گناہ صاف کر دیتا ہے۔ افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے دعا کے لیے وقت نکال دیا جائے تاکہ مالک کے سامنے گر گرائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور آپ کے رشتے میں ماموں کے بھائی لگتے ہیں، ماموں کہتے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا آئے سعد تیر اندازی کرو، آئے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوئے۔ دو صحابی حضرت زبیر اور حضرت سعد، ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دعا مانگا کرو رویا کرو، رویا، اور فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آئے تو تباکو، رونے کی شکل بنا لا۔ بعض دفعہ دل سخت ہوتا ہے، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ حضور پاک کی دعا ہے اللہم ارزقنا عینین حقالتین تسقیان القلب من خشیتک قبل ان تقوم الدم ودما والاضراس والجبر۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی آنسو لہو بن جائیں گے اور یہ تاریں پتھر کی طرح ہو جائیں گے۔ اے اللہ بہنے والی آنکھیں نصیب کر، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے رونے کی شکل بنا دے، جیسے رونے والے کو اجر ملے گا، جو رونے کی شکل بنا لے اللہ اسے بھی ویسے اجر دے گا۔ افطاری کے ٹائم پانی پیا پھر دعا مانگی، لقمہ لیا پھر دعا مانگی، کھجور کا ٹکڑا لیا پھر دعا مانگی، اور کوئی چیز لی پھر دعا مانگی۔ افطاری کے ٹائم ساری چیزیں افطاری کے حکم میں، یہ نہیں کہ پہلا لقمہ تو افطاری میں ہے آخری نہیں۔ حضرات صحابہ کرام آرام سے افطار کرتے تھے،
نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ 4 رکعت کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 25 مرتبہ، یا کوئی اور دعا مانگ لے۔ یہ 4 رکعت کے بعد یہ جو موقع ملا ہے دھیان سے اس میں لگے۔ قرآن کریم ہے، اس کے اندر بڑی بڑی رکعتیں کر کے پڑھے۔ حضرات صحابہ کرام بعض اوقات جو پورے تھے وہ لکڑی لے آتے اور لکڑی جو ہے اپنی بغل میں لگا دیتے اور بعض دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سحری تک تراویح پڑھتے تھے، سحری کے وقت تک۔ اس لیے کہ رمضان کی راتیں دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف بھی آ رہا ہے، لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے۔ 20ویں تاریخ سے اعتکاف ہے۔ یہ جو جمعہ آ رہا ہے، جمعے کے دن مغرب کے وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر مرد عورت پہنچ جائیں۔ یہ 9 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی عبادت کے لیے بیٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، اور یہ اعتکاف ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر خیمے سے سر مبارک نکالا، فرمایا اگلا عشرہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں عشروں میں لیلۃ القدر نظر نہیں آئی، فرمایا اب تیسرے عشرے کا اعتکاف کرو۔ اللہ کے نبی نے 8 رمضان زندگی میں گزارے، ایک رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، اگلے دن اس اعتکاف کی، اگلے سال اس اعتکاف کی قضا کی، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتی رہی۔ عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا آسان ہے، مشکل ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے گرمی کا، اس کے لیے کیا کریں؟ ایک کمرہ اعتکاف کے لیے مقرر کرنا، چھوٹا یا بڑا، 2 چارپائیاں یا 3 چارپائیاں، یہ جگہ مقرر کر لے اعتکاف کے لیے، یا ایک کمرہ کہے یہ اعتکاف کی جگہ، اسے دھو دے، کمرہ صاف ہو۔ 20ویں تاریخ شام سے پہلے وہ جگہ بیٹھ گئے، اپنے اے سی کا، کولر کا انتظام کر۔ 2-3 خواتین بیٹھنا چاہتی ہیں، اگر ایک کو ڈر لگتا ہے تو 2 بیٹھ جائے، 3 بیٹھ جائے، اور جو ہے اپنے ہوا کا انتظام کرنا، کولر کا انتظام کرنے، اے سی کا انتظام کرنا۔ عورت کے لیے، مردوں کے لیے مسجد میں غسل کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جو ہے نیچے شاور بچھائے یا بڑا ٹب لائیں، پانی اس میں جائے، مسجد میں نہ جائے۔ عورت کے لیے اسی جگہ غسل کرنا ٹھیک ہے، پوری بالٹی ہے وہی بہا دی، اور وہ کوئی شرعی مسجد نہیں ہے، اس لیے وہ جگہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، بعد میں ویپر مار سکتی ہے۔ اگر آٹا گوندنا پڑے، آٹا بھی گوند سکتی ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر اپنی بیٹی اور بہو کو ہدایات بھی دے سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بولنا منع ہے، اعتکاف میں فضول باتیں کرنا منع ہے، دین کی باتیں یا دنیا کی ضروری باتیں کر سکتا ہے۔ وہ اعتکاف ہے، جتنا آدمی عبادت کرے کر لے پھر سو جائے۔ اب یہ اعتکاف والا آدمی کا سونا یہ عبادت میں ہے، اس کا کھانا بھی عبادت میں ہے، اس لیے وہ رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر من 1000 شہر، 83 سال 4 مہینے عبادت کرو، اس سے خیر مانا اسم تفضیل افضل ہے۔ اللہ جانے 1000 مہینوں سے 2 گنا افضل ہے، 10 گنا افضل ہے، 50 گنا افضل ہے، 100 گنا افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے۔ یہ بات کہتے ہیں عرب کے ہاں سب سے بڑا ہنسا 1000 کا تھا، گویا کہ یوں کہ
لیے کہ دنیا میں تم لاکھ کروڑ ارب پدم جتنے دن راتیں گن سکتے ہو، یہ ایک رات ان سب سے افضل ہے۔ ایک رات ضروری نہیں کہ ليلۃ القدر میں نور نظر آئے، نور نظر آئے یا نہ آئے، جس نے بھی ليلۃ القدر پالی اعتکاف والے نے تو پائی نہیں۔ اعتکاف والے آدمی نے چاہے وہ کھا رہا ہے چاہے پی رہا ہے، تو اس کی نیت ہے اللہ کے دروازے میں اس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مالک کے دامان رحمت کو پکڑنا، تلاوت کرے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ذکر کر لے جب تھک گیا، انسان ہے اسے تھک بھی جاتا ہے، اللہ کرے گا کم از کم زیادہ نہیں تو ایک قرآن کریم کا ختم اعتکاف میں ہو جائے۔ تو یہ اپنے گھروں میں اعتکاف کم از کم خواتین اس کا اہتمام کریں۔ بس زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گرمی کا، زیادہ مسئلہ، اور جگہ تھوڑی نہ لے، آپ کمرہ آدھا نہ لے، پورا کمرہ کر لیں۔ اور نہانے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہے، وہاں ہی پانی بھروا لے، وہی دروازہ بند کر کے نہا سکتی ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر نیچے بھی سو سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، اور چارپائی پر بھی سو سکتی ہے، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ یہ رات بہت بڑی افضل رات آ رہی ہے ليلۃ القدر، اور اس کے اندر تو آدمی رنگا جاتا ہے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، کینہ ور آدمی، غیبتیں کرنے والا، اس کی بخشش نہیں، باقی سب کی بخشش ہے۔ اس لیے اس موقع پر آدمی کوشش کرے، اسے کا جو اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی زمان میں آ گیا۔ فرمایا جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں یہ اوتاد ہے، زمین میں رہتے ابدال، زمین میں رہتے اخیار اور نیک آدمی، زمین میں رہتے اللہ کے بڑے پیارے ولی، ان کو کہتے اوتاد، زمین کی میخیں ہیں۔ فرمایا اعتکاف کرنے والے اوتاد الرحمان ہیں، اور یہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ علیین میں جنت کے ساتھ ایک جگہ ہے اونچی، اس جگہ میں علیین میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ اعتکاف 10 دن کا کرے گا، 2 حج اور 2 عمرے، ان کے مجموعے کا ثواب ملے گا۔ ایک حج میں کتنا مجاہدہ ہوتا ہے، اتنا اجر ایک حج میں ملتا ہے۔ آخری اجر یہی ہے، حاجی ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی اماں کے پیٹ سے آیا۔ 2 حج پر جو اجر ہے، 2 عمروں پر جو اجر ہے، اللہ اعتکاف پر اتنا اجر دے دیتے۔ جو مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کر لے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو 1 دن کا اعتکاف کرے، 1 دن کا، وہ مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں، 1 دن کا اعتکاف کرے، جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ جہنم سے 3 خندق، ایک اس لفظ آ رہا ہے خافقین، خافقین، خافقین کیا؟ جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، یا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے ایک خندق میں۔ اتنے اس کو 3 سے ضرب دے دیں، اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ 1 دن کا اعتکاف، 9 دن اور 10 دن کے اعتکاف پر کیا ملے گا؟ اگر کسی ماں اور بہن کے لیے مشکل ہے یہ سنت اعتکاف بیٹھنا، تو رات کا اعتکاف بھی کر سکتی ہے، وہ نفلی اعتکاف ہو، رات کا اعتکاف۔ یہ کمرہ ہے، اس میں میں اعتکاف کروں گی رات کا، تاکہ ليلۃ القدر مجھے مل جائے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن انیس، یہ صحابی جہاد میں رہتے تھے، 22 رمضان کو آ جاتے تھے مسجد نبی میں، مغرب میں افطار کر ساری رات عبادت کرتے، تلاوت کرنا، نفلیں پڑھنا، ذکر کرنا، دعا مانگنا، یہ ساری عبادت ہے۔ ساری رات یہ عبادت کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم واپس جاتے تھے۔ یہ 23 کی رات مسجد نبوی میں گزارتے تھے۔
صائمین ہیں، بعضوں کا دکان پر جانا ہوتا ہے، مجبوری ہے کہ اگر نفلی اعتکاف کر لیں رات کا تاکہ لیلۃ القدر مل جائے رات کے رات کا، بس نیت کرنی ہے اعتکاف کہتے ہیں عبادت کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، اے اللہ میں اعتکاف کر رہی ہوں، بس یہی نیت ہے۔ یہ نیت کر لے تو رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی ہوگا، سنت نہیں ہوگی، لیکن لیلۃ القدر سے بھی مل جائے گی، لیلۃ القدر کا اجر ملے گا۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، یہ مہینہ ہے، اس کے اندر تلاوت کریں، دعا مانگیں، فرض نماز پڑھیں، دعا مانگیں، تھکاوٹ ہو جائے، سر میں درد ہو، دعا مانگیں، روزہ لگا ہوا ہے، دعا مانگیں، بچے پریشان کر رہے ہیں، دعا مانگیں، افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم دعا مانگیں، اے اللہ میری طبیعت کو نیک بنا دے، میرے اندر غصہ ہے، اے اللہ غصہ ختم کر دے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو، بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، بہترین گھر وہ ہے جس میں قطع رحمی نہ ہو، اس لیے گھروں میں لڑائیوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میاں کوشش کرے گھر میں لڑائی سے بچے، بیوی کوشش کرے گھر میں لڑائی نہ ہو، اس لیے کہ نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں، جیسے مسترے سے پاک صاف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی کوشش کریں۔ تو فرضوں کے بعد افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم دعائیں قبول ہیں۔ رمضان میں 24 گھنٹے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا۔ ایک حدیث میں تمہارے گناہ اگر آسمان کی چھت تک چلے جائے گی، عنان السماء، چھت تک بالفعل گناہوں کو جسم دے دے، مجسم بن جائے، فرمایا تم میری طرف امید رکھو، رجاؤ تنی استغفر تنی، تم مجھ سے معافی مانگے، امید رکھے، اے ابن آدم لو اتیت بقراب الارض الخطایا، پوری زمین بھی گناہوں کی بھر کر لائے، لاتیت بقراب الارض المغفرہ، میں بھی پوری زمین بخشش کی بھر کے لاؤں گا۔ اللہ ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے گے۔ ایک حدیث میں آیا مکھی کے سر کے برابر، راہ سے ذباب، ذباب مکھی کو کہتے ہیں، اس کا سر کتنا ہے، اتنا آنسو، آگے ہے شیئم یصیب شیئم من حر وجہ، یصیب شیئم من حر وجہ، چہرے کے کسی حصے کو بھی پہنچ گیا، یہ مکھی کے سر کے برابر آنسو، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ تو یہ بڑا قیمتی دن ہے، اس دن میں اپنی زکوٰۃ کا بھی حساب کر۔ بعض خواتین سونے چاندی کے زیورات پہنتی ہیں، زکوٰۃ کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ جس مہینے میں ربیع الاول میں کرتے تو ربیع الاول میں، شعبان میں کرتے شعبان میں، رمضان میں کرتے رمضان میں۔ فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا، فرمایا اس پر داغا جائے گا، اور وہ مال ایک فرمایا گندے سانپ کی شکل میں ڈنگ مارے گا، وہ کہے گا یہ میرا مال، کہے گا میں تیرا خزانہ، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اس کی پیشانیاں اور پہلو داغے جائیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ صاف کرنا، زکوٰۃ کا معاملہ لین دین ہے، ہر چیز لکھ لی جائے، اللہ ہمیں حلال کی روزی دے، حرام سے بچائے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں سے کہا حلال کھاؤ، حلال جو کھاتا ہے فرمایا قیامت کے دن نیک کمائی یہ میدان معاشر کے ترازو کو جھکا دے گی۔ جب اعمال تلیں گے تو نیک کمائی جو بیوی بچوں پر لگائی فرمایا یہ ترازو جھکا دے گی۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلے اس کا بدن ترازو میں بھی نہیں ہو سکے گا، ترازو میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ جتنے شاگرد پیدا کیے، طالبان پیدا کی، فرمایا وہ سب چیز اللہ کہے گا نہ تیرے شاگرد آسمان کے ستاروں کے بقدر ہیں، رب العالمین حق شانہ اس کی نیکیاں قبول کریں گے اور اس
تو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو قیمتی بنائیں، اللہ سے کے سامنے گر گرائیں۔ آج 15واں روزہ ہے، دن بہت کم رہ گئے اور آگے پیچھے آدمی بڑی محنت کرے، اتنی کمایا نہیں کر سکتا جتنا آج 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں کما سکتا ہے۔ آج نفل فرض کے برابر ہے، فرض 70 فرضوں پر چلا گیا، آگے پیچھے لاکھ نفل بھی پڑھو، فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور دسترخوان وسیع ہو، کسی کے گھر کھجور بھجوا دی، کسی کے گھر دہی بھجوا دیا، کسی کے گھر جامع شیریں بھجوا دیا، تاکہ وہ بھی ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرے۔ کوئی اپاہج ہے، بیچارہ علاج نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، ان کے ہاں کوئی چیز راشن پہنچا دیا۔ بعض ہمارے بزرگ تھے، ان کے دسترخوان پر 500 آدمی روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت قریب المرسلہ، جیسے تیز ہوا چلتی ہے ایسے ہو جاتی ہے، آپ کی صحابت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان شریف میں سب سے زیادہ صحابت، ایک خاتون نے آپ کے لیے ایک جوڑا بنایا، ایک شاندار چادر بنائی، کرتا بنایا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ آپ نے یا رسول اللہ اسے پہننا ہے، اللہ کے نبی نے پہن لیا تو ایک دوسرا صحابی کہنے لگا مجھے دے دے، دوسرے صحابی اسے ترچھی نگاہ دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی گھر گئے، آپ پرانے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے اتار کر اس صحابی کو دے دیے۔ لوگوں نے اس صحابی کو جو ہے برا بھلا کہا، اس نے کہا میں نے اس لیے جوڑا لیا ہے کہ کفن میں، یہ کفن کے اندر میں اس کفن کے اندر اس کو لوں، کفن کے اندر میں اپنے کفن میں، تاکہ میرے جسم کو وہ کپڑا لگے جو رسول پاک کے جسم میں اطہر کو لگ کر آیا۔ بعض صحابہ کرام اعلان کرتے تھے 80 مہمان میرے گھر میں آئے۔ بعض صحابہ کرام کے 24 گھنٹے میں سعد بن عبادہ کی 20 گائے ذبح ہوتی اور عام مہمانی چلتی۔ فرمایا سخاوت سے شیطان چیختا ہے، وہ عابد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا سخی سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ سفر پر جائیں پہلے صدقہ کریں، کوئی قسم و خوش نظر آئے صدقہ کریں، یتیم ہے غریب ہے وہاں کوئی چیز پہنچا دے۔ چھوٹا یتیم کہتے ہیں نابالغ آدمی، نابالغ بچی، جو در یتیم یعنی وہ جو موتی ہوتا ہے اکیلا سپی بھی، تو یہ بھی ایسا ہے کہ اس کا ابا نہیں ہے اور چھوٹی عمر ہے اور غریب ہے، اس کی تربیت کا فکر کرنا۔ اس یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھے گا اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، جس کی ماں مر جائے وہ جانوروں میں یتیم ہے۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، یہ بڑے قیمتی دن ہے، اللہ سے مانگے، گر گرائیں، لب لب آنسو بہائیں۔ آج موقع ہے، مزے جنت میں ہوں گے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک ایک مجلس 8 لاکھ سال کی ہوگی، ساری جنت میں ایک چٹکی مٹی کی نہیں ہوگی، جنت کی زمین زعفران کی ہوگی، جہاں فرمایا تمہاری بیویاں 70,000 جوڑے پہنے گی، اس کے اندر پھر بھی جسم نظر آئے گا، ان کا ایک دوپٹہ اتنا قیمتی، ساری کائنات کے بادشاہ اولین آخرین اس کو نہیں خرید سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالوں کا گچھا اس خاتون کا گر جائے دنیا میں، ساری کائنات خوشبو سے بھر جائے، اگر وہ امید نکال لے تو ساری کائنات چمک اٹھے۔ جب میاں سے بات کرے گی، ہنسے گی تو دانت کی چمک ہزاروں میلوں تک جائے گی۔ خوشی کا جہان وہی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، گھوڑے ہیں جن پر ایک ڈاک 1 لاکھ سال کی مسافت پر پڑے گی، محلات ہے سونے چاندی کے، جو اندر سے باہر کی چیزیں، باہر سے اندر کی چیزیں جہاں نظر آئے گی۔ موتی کے محلات ہیں 60 میل کے، موتی کے محلات ہیں۔ آدمی چلے گا زعفران کے راستے پر، واپس آئے گا مشکل کستوری کے راستے پر۔ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں، نبیوں کا دیدار ہوگا،
وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے نہ روزے ہیں اور نہ نمازیں ہیں، خود بخود تصویر زبان سے نکلتی رہے، جردن مردن کو خالی، وہاں پر داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں پردوں کی داڑھی نہیں، قدرتی ایسی حسین اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور حوروں سے بھی زیادہ 70,000 گنا زیادہ حسن دیں گے، کیا ہی مزے ہوں گے۔ رحمان اپنا قرآن سنائے گا اور وہاں مشغولیت ہوگی، فرمایا 70,000 قاضیاں ہوں گی جو خدمت کے لیے ہوں گی، چاہے گا جو کھانا کھائے، عرب ہا قسم کے کھانے ہیں، مدم ہا قسم کے جو اس کے لیے میوہ جات ہیں، خوشی کا جہان وہی ہے، گندگی کی چیزیں ساری ختم، کوئی بیت الخلا نہیں، کوئی پیشاب پخانا نہیں، جنت کے اندر دیگر آئے گا حضر، خوشبودار پسینہ ہوگا، جنت میں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی ہسپتال نہیں، جنت میں عمر نہیں ڈھلے گی، جنت میں عمر بڑھتی جائے گی، اور فرمایا کروڑ سال کے بعد بھی 30 سال کا، مدم سال کے بعد بھی 30 سال کا، جوانی اور رانایاں بڑھیں گی، طاقت بڑھتی چلی جائے گی، رحمان کا قرآن سنیں گے، وہ مزہ آئے گا جو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اس طرف، مسابقت اختیار کرو، مسارعت اختیار کرو، تنافس اختیار کرو، ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھو، وہ زندگی آخر آ رہی ہے، یہ تو عارضی آیا ہے، کل کو ابا جان اما جان تھے، پھر یہ وہ چلے گئے، اب ہم ابا اور اما خود بنے ہوئے ہیں، چند دن کے بعد ہم چلے جائیں گے، پھر اور نسل آ جائے گی، یہاں بقا کسی کو نہیں ہے، دنیا میں ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں جو چین سے رہے، چین کی زندگی کا وعدہ جنت میں ہے، جہاں پر ہمیشہ کی رانائیاں اور ہمیشہ کی مہکیں اور ہمیشہ کی خوشیاں اور سدا رہنا، جب موت کو موت آ جائے گی، جہنمی آپس میں بھونکیں گے، وہ سیاہ منہ کے ہوں گے، رب العالمین یہ پیاری زندگی عطا کرے۔ تو یہ دن ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اب درود شریف پڑھیں، دعا۔ یہ شوال میں مدرسہ کھل جائے گا، ابھی بنات کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، شوال میں کھل جائے گا، اس میں جتنا بھی جو ہے مدرسے کے اندر آ سکتی ہے، ہر اتوار ہم کوشش کریں گے غیر رمضان میں بھی بیان چلتا رہے اور سارا دن دے سکیں۔ جن کی بچیاں وہ بھی ٹھیک ہیں یا بڑی خواتین 1 گھنٹے کے لیے پچھلے ٹائم آ جائیں، 2 گھنٹے کے لیے آ جائیں، ضروری قرآن و حدیث کا علم سیکھ لیں، اور جو ہے ضروری جو باتیں ہیں فقہ کی وہ سیکھ لیں، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیں۔ دین کا ایک ذرہ ساری کائنات سے قیمتی ہے، ساری دنیا مل جائے، بادشاہوں کے تاج مل جائے، ایک سنت کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے جامعہ عمر بن خطاب بنات کا، اس کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ ساتھ آگے کوشش کر رہے ہیں، آگے مشرق کی جانب میں جگہ دے رہے ہیں 14-15 مرلے، اس کے لیے بھی دعا بھی فرمائیں، دعا بھی فرمائیں، رب العالمین وہ جگہ مل جائے تاکہ مسجد مدرسے کے اندر بالغصب ہو جائے اور صحیح ترتیب سے یہ مدرسہ بن جائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئے ہمارے اللہ، آپ ابتدا سے پاک ہے، آئے ہمارے اللہ آپ انتہا سے پاک ہے، آئے اللہ تیرے علاوہ رحمان اور رحیم کوئی نہیں، آئے اللہ تیری رحمت تیرے مولا مشرق مغرب شمال و جنوب بحر و بر ان سب سے زیادہ ہے۔ آئے اللہ تو نے اپنی کمال قدرت سے یہ نظام چلایا، اس میں فرشتوں کا نظام بنایا، وہ سارے فرشتے تیرے کمالات بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان میں کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اے اللہ سمندر کا نظام قائم کیا، وہ خشکی کے نظام سے بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ عربات و تمام مخلوقات ہیں، وہ سارے تیرے کمالات بیان کر رہے ہیں۔
اے اللہ پہاڑوں کا نظام تو نے قائم کیا، پہاڑوں کو بیسے بنا کر زمین میں تو نے گاڑ دیا۔ اے مولا کریم، اے اللہ پہاڑوں میں معدنیات تو نے اپنی کمال قدرت سے رکھی۔ اے اللہ یہ زمین میں ہریالی آپ نے قائم کی۔ اے اللہ بادلوں کا نظام آپ نے بنایا۔ اے اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ آج کل رات دن میں داخل ہو رہی ہے، دن بڑھ رہا ہے، رات گھٹ رہی ہے۔ اے اللہ یہ تو اپنی کمال قدرت سے کر رہا ہے۔ اے اللہ عزت و ذلت کا مالک آپ ہیں۔ اے اللہ چاہے جھوپڑی میں عزت دے دیں، تخت شاہی میں ذلیل کر دیں۔ اے اللہ کائنات کے امام یتیم کو کائنات کا امام بنایا، اولین آخرین کا امام بنایا۔ اے اللہ کتنے بادشاہ یا اللہ صدیوں حکومت کی ذلت کی موت مر گئے۔ اے مولا کریم ساری خوشیاں غمیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یا اللہ مرد و عورت کا نظام تو نے چلایا۔ اے اللہ بعضوں کو اولاد نہیں دی، تیری حکمتیں ہیں، اور بعضوں کو اولاد دی، بعضوں کو بیٹیاں دی، بعضوں کو بیٹے دیے۔ اے اللہ یہ سارا تیری حکمت اور تیرا نظام ہے۔ اے اللہ یا اللہ بلند کرنا اور نیچے ڈالنا یہ تیرا کام ہے۔ یا اللہ رزق کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، بیماریاں تیرے عمل سے آتی ہیں، شفا تو خود دیتا ہے۔ موت و حیات کا نظام یا اللہ ایک آدم سے مخلوق کو تو نے بکھیرا۔ آج مشرق مغرب میں یہ مخلوق سما نہیں سکتی۔ اے اللہ ہر ایک کے ہاتھ کو تو جاننے والا ہے۔ یعلم السر واخفی، ہمارے دل میں جو ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، اور موت تک ہمارے دل میں جو آئے گا آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اے مولا کریم آپ نے اپنے ہماری رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ہماری قسمت جاگی، ہمارے لیے آخری نبی آیا جو سارے نبیوں کا سردار تھا۔ وہ امت کے لیے اتنا رویا، کوئی نبی بھی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ کو اپنی امت کسی کی لاڈلی اولاد اور اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ پیاری تھی۔ آپ علیہ السلام نے محنت کا حق ادا کیا، قرآن کریم کو پھیلایا، صحابہ اور اہل بیت کی باقیدہ جماعت تیار کی۔ انہوں نے مشرق مغرب میں تیرے نام کی منادی کی، افریقہ کے جنگلات میں گئے اور میرے مولا سمندروں میں کشتیوں میں تیرا پیغام پہنچایا، پہاڑوں کی چوٹیوں میں گئے، سردی اور گرمی کی کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی، جنگلات اور درختوں میں گئے، ہر جگہ تیرا پیغام پہنچایا۔ اے اللہ دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔ اے مولا کریم تیرے دین کو انہوں نے ساری دنیا میں پھیلایا۔ اس لیے بہت کام صحابہ کرام کی قبریں جزیرۃ العرب کے اندر ہیں، تیرے پیغام کو لے کر وہ ساری دنیا میں گئے۔ آگے صحابہ تابعین آئے، اجمیوں میں اللہ کا دین پھیلا۔ امام بخاری جیسا آدمی اجمی جس نے حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب لکھی، امام مسلم جیسا، امام ترمذی جو افغانستان میں آئے، اور امام ابو داؤد جو سجستان میں آئے، اور امام نسائی جو نصار اصفہان میں آئے، اور امام ابن ماجہ جو قزوین میں آئے۔ یہ اجمی تھے، عربوں کے استاد بن گئے، جو غلام تھے وہ آقا بن گئے۔ مشرق مغرب میں تیرے دین کو پھیلایا۔ یا اللہ لاکھوں کے قریب تابعین آئے، یا اللہ اربوں کے قریب تابعین آئے، محدثین اور فقہاء آئے۔ یا اللہ ایک ایک مجلس میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ حدیث پڑھنے والے تھے، فقہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تیرے دین کا انہوں نے پرچار کیا۔ اے اللہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے، 6 مہینے جہاد میں خرچ کرتے تھے۔ اے مولا کریم ان کی قبروں کو روشن فرما۔ ہماری طرف سے سید القرنین آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما۔ آج ہمارا سلام انہیں پہنچا دے، ہمارے پیارے نبی
نبی کو ہمارا سلام پہنچا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور آپ کے بیویوں کی شفاعت اور انبیاء کی شفاعت، محدثین اور فقہاء کی شفاعت، اے اللہ سفارش ہمیں نصیب کرنا۔ اے اللہ ہم رتے ہیں، اے اللہ ہم بیکار ہیں، اے اللہ ہم ردی ہیں، اگر تو پرکھنے پر آئے ایک نماز بھی میرے مولا ہماری کام کی نہیں ہے، اور یا اللہ ہمارا قرآن کریم کا پڑھنا بھی میرے مولا بغیر تدبر کے ہے۔ اے اللہ جو قاری قرآن سنا رہے ہیں ساری دنیا میں، میرے مولا ان کی بخشش کر۔ یا اللہ مساجد میں جو رونق ہے، عمر ابن خطاب نے اجتماعی نماز قائم کی، تراویح کی، اے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اگر یہ تراویح کا سلسلہ نہ ہوتا تو شاید قرآن محفوظ نہ رہتا۔ اے اللہ ہماری اولادیں جو قرآن سنا رہی ہیں، اے اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ قرآن کو سب سے زیادہ محبوب بنا، اولاد سے بیوی بچوں سے زیادہ قرآن کریم کو محبوب بنا۔ اے اللہ یہ تیرا پیارا مہمان مہینہ آیا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، یا اللہ ہماری غلطی معاف فرما۔ اے اللہ اس کی رحمت کی بارش فرما، ہمارے چمڑے آنکھیں پاک کر دے، ہمارے کان بھی پاک کر دے، دل کو اے اللہ سورج سے زیادہ روشن کر دے، ہمارے لہو میں خوشبو پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایک دفعہ نہیں لاکھ مرتبہ معافی مانگتے ہیں، اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمارا نام کمینوں کی فرشتے کاٹ دے، مجرمین کی فرشتے کاٹ دے، ہمارا نام صالحین کی فرشت میں درج کر۔ اے اللہ کسی کھاتے کے نہیں، سورہ زمین کے انسانوں میں سب سے زیادہ ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اے اللہ دوپہر کا ٹائم ہے، اے اللہ نظر رحمت سے دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اولادوں کی بخشش فرما، ہماری بیویوں کی بخشش فرما، بچوں کی بخشش فرما، ہمارے ابا اور اماں کی بخشش فرما، ہمارے چچے خالہ اور ماموں کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی اولادوں کی بخشش فرما، ہمارے ساس سسر کی بخشش فرما، ہمارے سالے اور سالیوں کی بخشش فرما، ہماری بیویوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کی بخشش فرما، ہمارے بیٹوں کی بخشش فرما، ہمارے دامادوں کی بخشش فرما، ہمارے بہو کی بخشش فرما، جو پوتے پوتیاں ہیں نواسے نواسیاں ہیں انہیں نیک بنا، جو پوتے پوتیاں ہیں نواسے نواسیاں ہیں، اے اللہ انہیں فطروں سے بچانا، اے اللہ انہیں فطروں سے بچانا۔ ہمارے گھر میں چراغ محمدی قیامت تک جلتا رہے، ہمارے گھر میں چراغ محمدی جلتا رہے، صالحات اولیاء پیدا ہوتی رہیں، اور یا اللہ نیک خواتین آتی رہیں، یا اللہ اولادوں میں نیکی کا سلسلہ قائم رکھنا، دجالی فطروں سے بچا، بے حیائی کے فطروں سے بچا۔ اے اللہ ہماری بیٹیاں بیویاں انہیں ننگا ہونے سے بچا، یا اللہ ہمارا عائشہ کی بیٹیاں انہیں ننگا کر کے ان کے فوٹو دیتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ حیا زندہ کر، اے اللہ حیا زندہ فرما، اے اللہ حیا زندہ کر، اے اللہ حیا زندہ کر۔ جو صحابیات میں تھا ایک حیا والی عورت 70 اولیاء سے افضل ہے، کمینی ایک عورت 1000 بدکاروں سے زیادہ کمینی ہے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نیکی کی فضا قائم رکھنا، اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ تھانوں میں ہمارا پیسہ نہ لگوا، اے اللہ عدالتوں میں پیسہ نہ لگوا، کچہریوں میں پیسہ نہ خرچ کرا، اے اللہ صدقے میں پیسہ لگا، اے اللہ جو تجھ سے نہیں ڈرتے ان کی شرارتوں سے ہمیں بچا، اے اللہ کمینوں کے شر سے بچا، اے اللہ کمینے مرد کمینی عورتوں کے شر سے بچا، اے اللہ اپنی پناہ میں رکھ، اے اللہ اپنی امان میں رکھ، اے مولا کریم ہماری روزی میں برکت دے، ہماری روزی میں برکت دے، قرضے اتروا دے، اے اللہ قرضے
فرما دے، مدرسے کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کر، مدرسے کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کر، ہماری افطاری سحری کی دعائیں قبول کر، ہماری افطاری سحری کی دعائیں قبول کر۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی زندگی میں برکت دے، جوانوں میں عبادت کا شوق پیدا کر۔ اے اللہ مدارس کی مکاتب کی حفاظت کر، مدارس کی مکاتب کی حفاظت کر۔ اے اللہ دعوت کے کام کے لیے قبول کر، اے اللہ دعوت کے کام کے لیے قبول کر۔ حضرت مولانا محمد الیاس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ مولانا یوسف، مولانا انعام صاحب ان کی قبریں نور سے بھر دے۔ اے اللہ مولانا صاحب کی زندگی میں برکت ڈال۔ اے اللہ اجتماعیت قائم کر، اے اللہ تبلیغ میں اجتماعیت قائم کر۔ ایک امیر پر اے اللہ جمع فرما، اے اللہ ایک امیر پر جمع فرما، وحدت کلمہ وحدت فکر نصیب کر۔ اے اللہ تبلیغ میں انتشار سے حفاظت کر۔ اے اللہ امت کو اکٹھا کر دے، اے اللہ امت کو اکٹھا کر دے۔ اے اللہ نیک بادشاہوں کے ذریعے ہماری مدد کر۔ اے اللہ مہنگائی سے ہماری جان چھڑا، اے اللہ مہنگائی سے ہماری جان چھڑا۔ اے اللہ جو مہنگائی میں دبے پڑے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمارے محسنین اور ہمارے خیر خواہ اور ہمارے دوست جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبریں منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبریں منور فرما۔ اے اللہ یا اللہ ہماری آخری عمر میں برکت دینا۔ اے اللہ اندھے ہونے سے بچا، اے اللہ بہرے ہونے سے بچا، اے اللہ پاگل ہونے سے بچا، اے اللہ ردی عمر ارذل عمر سے بچا، اے اللہ ردی عمر ارذل عمر سے بچا۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ کر۔ اے اللہ اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے بعد سلسلہ دین چلتا رہے۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچانا، خاتمہ ایمان پر کرنا، غمرات موت سکرات موت سے بچانا، غمرات موت سکرات موت سے بچانا، غمرات موت سکرات موت سے بچانا۔ قبر کو جنت کا باغ بنانا، قبر کو جنت کا باغ بنانا۔ یا اللہ جنت کی ہوائیں قبر میں نصیب کرنا، میدان محشر میں رسوا نہ کرنا، دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینا، نیکی کے پلڑے کو جھکا دینا، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرنا، آج کے حوض کوثر سے پانی عطا کرنا۔ اے اللہ حساب نہ لینا، اے اللہ حساب نہ لینا، اے اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ جاہل ہے، یا اللہ بے وقوف ہے، یا اللہ ہم احمق ہیں، ہمیں حقیقی سمجھ عطا کر، اے اللہ ہمیں حقیقی سمجھ عطا کر۔ رمضان کی برکت سے مالا مال کر وہ خواتین جو سحری افطاری پکاتی ہیں پھر مہمانوں کو کھلاتی ہیں، ان کا حشر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ فرما۔ اے اللہ یا اللہ رمضان میں سب کو بخش دے، جو رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا کر، اے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، جن کی اولادیں نہیں نیک صالح اولاد دے، جن کی اولادیں نہیں نیک صالح اولاد دے۔ اے اللہ رمضان میں صحت دے، اے اللہ رمضان میں صحت دے، آگے پیچھے بھی عافیت کا معاملہ کر، آگے پیچھے بھی عافیت کا معاملہ کر۔ اے اللہ ہم بوڑھوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، بقیہ رمضان بہترین گزار دے، یا اللہ اعتکاف صحیح گزار دے، ساری امت کے حج عمرے کو قبول فرما، ساری امت کے عمروں کو قبول فرما۔ اعتکاف آنے والا ہے، اعتکاف کو قبول فرما۔ حرمین شریفین کی ہر ایک کو زیارت نصیب کر، حرمین شریفین کی زیارت نصیب کر۔ اے اللہ توحید کی آواز دنیا میں لگانے والا بنا، اے اللہ سنت کی آواز لگانے والا بنا، سلیم الفطرت کافروں کو ہدایت دے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا۔
بچا، اے اللہ کمینوں سے بچا، اے اللہ جو دل کے کھوٹے ہیں ان سے بچا، اے اللہ حاسدین سے بچا، اے اللہ بے حیا لوگوں سے بچا، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے چمٹا دے، جتنی خواتین آئی ہیں ان کی جھولیاں رحمت سے بھر دے، اے اللہ دعا کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، سچا الہ تو ہے، ساری کائنات تیری ہے، سارے کساب کا آقا تو ہی ہے، اے پیارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔